السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا واشہد ان ابی محمدا عبدہ ورسولہ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتبلہ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ وبستر الاحاویل مسونہ وبنہایت العدم مقرونہ علما من اللہ تعالی بمعایل الامور واحاطۃ بحوادث الدہور ومعرفۃ بمواقع المقدور، ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ وعزیمۃ علی امضاء حکمہ وانفاذا لمقادیر حتمہ، فراء الامم فرقا فی ادیانہا وقفا علی نیرانہا وعابدۃ لاوثانہا، منکرۃ للہ مع عرفانہا، فانار اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ظلمہا وکشف عن القلوب بہمہا وجل عن الابصار غممہا وقام فی الناس بالہدایہ وانقذہم من الغوایہ وبصرہم من العمایہ وہداہم الی الدین القویم ودعاہم الی الصراط المستقیم، ثم قبضہ اللہ الیہ قبض رأفۃ واختیار ورغبۃ وایثار، فمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ من تعب هذه الدار فی راحۃ قد حف بالملائکۃ الابرار ورضوان الرب الغفار ومجاورۃ الملک الجبار، صلی اللہ علی ابی نبیہ وامینہ علی الوحی وصفیہ وخیرتہ من الخلق وردیہ، والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و ایمان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خطبہ فاطمیہ عنوان کلام ہے، وہ مبارک خطبہ و کلام جو حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا نے رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے سامنے بیان فرمایا۔ وہ خطبہ جو امت کی ہدایت کے لیے تھا اور امت کو انحراف سے روکنے کے لیے، وہ فریاد جو قلب نورانی حضرت سیدہ سے نکلی وہ اٹھی، لیکن اسے سنا نہیں گیا اور اسے سنا نہیں جا رہا۔ اس خطبہ شریفہ میں سیدہ دو عالم نے پہلا حصہ حمد و ثنائے پروردگار کے بارے میں ذکر فرمایا،
شہادت وحدانیت خداوند تبارک و تعالی، مقصد خلقت نظام ہستی و کیفیت خلقت نظام ہستی و کیفیت خلقت کائنات کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد دوسرا حصہ اس خطبے کا تعریف و ثنا ہے ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، فلسفہ بعثت پیغمبر اکرم، مقام رسالت و نبوت۔ حضرت سیدہ نے گواہی دی واشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یا بعض نسخوں میں ہے واشہد ان ابی محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے اب و میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد خدا، بندہ خدا و رسول خدا ہیں۔ وہ گواہی جو انسان کو حلقہ ایمان میں داخل کرتی ہے۔ اشارہ کیا تھا کہ شہادت کسی حقیقت کو معرض مشاہدہ تک لانا، اتنا نمایاں کرنا، اتنا برملا کرنا اپنے عمل سے اور اپنے رویے سے کہ دوسروں کے لیے قابل مشاہدہ ہو جائے، اسے شہادت کہتے ہیں۔ اور زبان سے جو ہم گواہی دیتے ہیں یہ اظہار شہادت ہے، نہ خود شہادت۔ اسی وجہ سے شہادت کے اندر صدق و کذب بھی ہے، جیسے منافقین گواہی دیتے تھے، قرآن کریم کے اندر ہے اذ جاء المنافقون، اے رسول آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹے ہیں، منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ منافقین جس بات کی گواہی دے رہے ہیں وہ حق ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہاں پر وہ اپنی گواہی و شہادت کا بھی ساتھ اظہار کر رہے ہیں۔ اظہار شہادت بغیر شہادت کے، منافق مقام شہادت پہ نہیں پہنچا، شہادت نہیں دے رہا، لیکن اظہار کر رہا ہے نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ منافقین کے رویے میں، ان کے عمل میں یہ بات موجود نہیں تھی۔ انہوں نے اس کو قابل مشاہدہ و معرض مشاہدہ میں نہیں قرار دیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، فقط زبان سے اظہار کر رہے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس گواہی کے بعد جناب سیدہ کا فرمان ہے اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو اختیار کیا، چنا، اس سے پہلے کہ رسول کے طور پر حامل رسالت بنا کر مبعوث کیا ہو اور مرسل بنایا ہو۔ اختیار و اجتبا پہلے انجام پایا، ارسال بعنوان رسول بعد میں عمل میں آیا۔ وسماہ قبل ان اجتبا لہ، اور اس سے پہلے کہ رسول اللہ کی خلقت ہو اللہ نے آپ کا نام رکھا، تسمیہ قبل از خلقت انجام پایا۔ ابھی وجود نورانی پیغمبر اکرم عالم خلقت میں ظہور نہیں فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالی نے
نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے لیے انتخاب فرمایا اور اسے بیان کر دیا۔ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ، اور بعثت سے پہلے نبوت کے مقام پر مبعوث فرمانے سے پہلے خدا نے چن لیا۔ عمل اصطفیٰ قبل انجام پایا۔ اذ الخلائق بالغیب مکنونۃ، یہ اس مقام پہ ہوا کہ جب تمام مخلوقات عالم مکنون میں تھیں، تمام خلائق مکنون تھیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ خطبہ جناب سیدہ نے کسی مدرسے میں نہیں بیان کیا، کسی علمی علماء کی محفل میں نہیں بیان کیا، بلکہ یہ خطبہ بی بی نے عام لوگوں کے سامنے، جس میں اہل سیاست، اہل حکومت، نو تشکیل یافتہ حکومت مدینہ کے اندر رحلت رسول اللہ کے بعد جو مدعی تھے کہ خلیفہ رسول ہیں، سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ حکومت تشکیل پائی، اور لوگوں نے عملی طور پر یا سکوت و خاموشی کے ساتھ اس حکومت کو تسلیم کیا، حمایت کی۔ ایک خاموش مخالف اقلیت کے ہوتے ہوئے کہ جنہوں نے حکومت سے عہد و پیمان و بیعت نہیں کیا، لیکن اظہار مخالفت بھی نہیں کیا۔ عام صحابہ رسول و اہل مدینہ، مہاجرین و انصار وہاں پر موجود تھے۔ یہ نقطہ اس لیے عرض کیا ہے کہ اس خطبے کا مخاطب اور جس طبقے کے لیے یہ خطبہ بیان فرمایا جا رہا ہے وہ نہ فلاسفہ ہیں، نہ حکماء، اور نہ ہی فقہاء، و نہ ہی اہل علم، اعلیٰ تحصیل کردہ و اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، مدینہ کے معمول کے لوگ جو پہلے صحبت رسول اللہ میں بیٹھا کرتے تھے اور آج مجلس زہرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد النبی میں۔ عام افراد کے لیے یہ خطبہ بیان فرمایا، اور یہ تعبیرات ان کے لیے مانوس تھیں، انہیں خطبہ اجنبی نہیں لگا۔ آج دینداروں کے لیے و حتیٰ اہل علم کے لیے، طلاب و علماء کے لیے یہ خطبہ غریب خطبہ ہے۔ غریب یعنی نامانوس خطبہ ہے۔ اس کے الفاظ و اصطلاحات جو بی بی دو عالم نے استعمال کی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہماری سمجھ سے بالا ہیں۔ اس کی وجہ دوری ہے، کلام معصومین سے دوری۔ ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، کالم نویسوں کی اصطلاحات سے آشنا ہیں۔ اجنبیت محسوس نہیں ہوتی اخبار پڑھتے ہوئے، میڈیا سنتے ہوئے، ڈرامے کی زبان، فلم کی زبان، اخبار کی زبان، جرنلسٹوں کی زبان، نامہ نگاروں کی زبان ہمیں مانوس لگتی ہے، اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ حتیٰ خطباء و ذاکرین جب اپنے خاص انداز سے گفتگو کرتے ہیں ہمیں مانوس گفتگو لگتی ہے، لیکن اگر اس دوران، اس اثناء میں اگر خطبہ امیر المومنین آ جائے اور اس کی اصطلاحات بیچ میں آ جائیں، ناگہاً اجنبیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ غریب کلام کہاں سے آ گیا جو ہم نے آج تک سنا ہی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جناب سیدہ دو عالم کا کلام و خطبہ غریب سا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام نہ ہم خود اہتمام کرتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے، نہ ممبروں پر یہ کلام بیان کیا جاتا ہے۔ خود ساختہ مطالب فراوان بیان کیے جاتے ہیں جناب سیدہ کے بارے میں،
امیر المومنین کے بارے میں، ائمہ اطہار علیہم السلام کے بارے میں، معصومین کے بارے میں کلام معصومین کم پیش کیا جاتا ہے، اس لیے لب و لہجہ سے ہم آشنا نہیں، ورنہ اگر مانوس ہوتے ان خطبوں کو شاید ترجمے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، صرف پڑھ دیا جاتا اور مخاطبین متوجہ ہو جاتے۔ چونکہ جناب سیدہ اس محفل و مجلس میں جہاں یہ خطبہ بیان فرمایا، کچھ مطالب وضاحت کے ساتھ اور روشن بیان کے ساتھ سمجھانا چاہ رہی تھیں ان لوگوں کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی۔ خطبے کا مخاطب فقط اس وقت شریک مجلس لوگ نہیں تھے مسجد النبی میں، بلکہ خطبے کا رخ و روی خطاب و روی سخن عام بشریت و اہل اسلام کی طرف ہے بالخصوص۔ اگر غربت رہی ہے، غربت اجنبیت کو کہتے ہیں، اردو میں فقر کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کا لفظ ہے غربت و غریب۔ جس طرح آپ امام غریب کہتے ہیں امام ہشتم کو، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کو، امام غریب سے مراد فقیر نہیں ہے، نادار۔ امام غریب یعنی بے وطن، جو اپنے وطن سے دور ہو گیا ہو، ایسی سرزمین پر جہاں اس کا کوئی آشنا نہ ہو۔ غریب وہ اجنبی انسان ہے جو کسی شہر میں چلا جائے اور اس سے کوئی مانوس نہ ہو، کسی کے ساتھ اس کی اپناہیت نہ ہو، وہ غریب کہلاتا ہے۔ غریب کلام ایسا کلام جس سے کوئی آشنا نہ ہو، جس سے کوئی مانوس نہ ہو۔ غریب کتاب وہ ہے جسے کوئی پڑھتا نہ ہو۔ جس طرح قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ اتنے قرآن پڑھنے کے باوجود محشر میں گویا قرآن غریب محسوس ہوگا، چونکہ حقیقت قرآن سے دور رہے ہیں ہم۔ قرآن بھی تنہائی کا احساس کرتا ہے، نامانوس ہیں ہم قرآن کی حقیقت سے۔ کلام غریب یعنی ایسا کلام جس سے لوگ آشنا نہ ہوں۔ یہ خطبے اور یہ نہج البلاغہ کے خطبات و حکمتیں غریب ہیں، ہم ان سے آشنا نہیں، اجنبی ہیں ہم ان سے، لا تعلق و بیگانگت سی لگتی ہے ہمیں ان خطبوں کے ساتھ کہ یہ کیسا کلام ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر خود سے نہیں ہوا، آج تک موقع نہیں ملا یا ہمیں سننے کا موقع نہیں ملا، خوب آپ کوشش کریں ان کو سمجھیں۔ اسی لیے آپ عزیزان کی خدمت میں یہ خطبہ عنوان قرار دیا ہے، اور خطبات امیر المومنین و حکم امیر المومنین، تاکہ اجنبیت ختم ہو اور انس پیدا ہو۔ انسان انس سے بنا ہے، انسان کا نام ہی انس سے ہے، یعنی مانوس ہونے والا، اپناہیت والا۔ انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انس پیدا کریں ان خطبوں کے ساتھ جو ہدایت کے منابع ہیں۔ اور خصوصاً کہ توفیق نصیب ہوئی ہے ایک علمی مرکز کے اندر جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں، یہ سعادت ہے طالب علمانہ کہ آپ طلاب کی خدمت میں و آپ مومنین کی خدمت میں یہ کلام نورانی حضرت سیدہ پیش کیا جا رہا ہے۔ شان مدرسہ بھی یہی تقاضا کرتی ہے، و شان طلاب بھی یہی اقتضا کرتی ہے، و شان مومنین بھی اسی بات کی متقاضی ہے کہ یہ کلام غربت سے نکلے اور انس پیدا ہو ہمارا اس کے ساتھ۔ کثرت سے سنیں و پڑھیں اور توجہ فرمائیں، اس کو سمجھیں بی بی کیا فرما رہی ہیں۔ اگر کوئی جملہ واضح نہیں ہوا تو یہ نہ کہیں کہ خطیب نے کیا کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ جناب سیدہ نے فرمایا مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آیا، میرے پلے کیوں نہیں پڑ رہا، کیوں میرا نفس و دل تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے کلام حضرت زہرا کو سمجھنے کے لیے۔
میں ہر ایک کی بات سمجھ جاتا ہوں، ہر ایک کی بات سے انس ہے، کلام فاطمی سے کیوں مانوس نہیں ہوں؟ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ یہ انس پیدا ہو جائے گا۔ جناب سیدہ شہادت کے بعد، گواہی کے بعد، نبوت و عبودیت و عبدیت رسول اللہ کے گواہی کے بعد فرماتی ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے قبل از ارسال رسول بنانے سے پہلے اختیار کیا و انتخاب کیا رسول اللہ کو۔ خلق کرنے سے پہلے نام رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مقام نبوت پر مبعوث کرنے سے پہلے خداوند تبارک و تعالی نے انتخاب کیا، چنا پیغمبر اکرم کو۔ اور جب خداوند تبارک و تعالی نے انتخاب کیا رسول اللہ کو، اختیار کیا ذات گرامی پیغمبر اکرم کو، اس وقت مخلوقات عالم مکنون میں تھیں۔ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، خلائق مخلوقات مکنون تھیں، عالم مکنون میں تھیں۔ وبستر الاحاویل مسونہ، اور احوال و احاویل کے پردے میں محفوظ تھیں مخلوقات سب کے سب۔ وبنہایت العدم مقرونہ، اور عدم کی سرحد پر، عدم کی سرحد سے متصل قیام پذیر تھیں یہ مخلوقات، علما من اللہ تعالی بمعایل الامور و احاطۃ بحوادث الدہور۔ خوب یہ جملات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو انتخاب کیا، چنا، جبکہ ابھی نہ خلقت رسول اللہ ہوئی اور نہ خلقت مخلوقات۔ قبل از مرحلہ خلقت خلائق و قبل از خلقت رسول اللہ انتخاب کیا، چنا۔ کل آپ کی خدمت میں اس قبلیت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قبل افق زمان میں انجام نہیں پایا یہ عمل۔ ایسا نہیں تھا کہ کئی صدیاں یا کئی ہزاریاں پہلے اللہ نے انتخاب کیا ہو اور پھر کئی صدیاں گزرنے کے بعد خلق کیا ہو۔ اشارہ کیا تھا کہ یہ زمانہ جس کو ہم نے صدیوں میں، سالوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، یہ زمانہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے۔ اصل زمان کی حقیقت ہے، زمانہ موجود ہے، اور وہ جو موجود ہے اس سے ہم آشنا نہیں ہیں، جو حقیقی زمانہ ہے اور جس سے ہمارا انس ہے، ربط ہے، جس زمانے کا تذکرہ ہماری گفتگو میں ہوتا ہے اور اپنے امور میں جس زمانے کو بیان کرتے ہیں، یہ موجود نہیں ہے، یہ توہم ہے ہمارا، اور تخیل ہے ہمارا کہ اس طرح کا ایک زمانہ پایا جاتا ہے جو شروع بھی ہوتا ہے، ختم بھی ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے بھی ہیں، اس کے حصے بھی ہیں۔ ایک اس کا ٹکڑا ہفتہ کہلاتا ہے، ایک اس کا حصہ مہینہ کہلاتا ہے، ایک اس کا حصہ سال کہلاتا ہے، ایک بڑا حصہ اس کا صدی کہلاتا ہے۔ یہ ایک موہوم چیز ہے۔ حقیقی زمانہ موجود ہے جہاں تغیر ہے، زمانہ تغیر کے ساتھ ہے۔ البتہ یہ بھی فلسفی تفسیر ہے زمانے کی۔ ایک تفسیر علامہ اقبال نے بعض بزرگوں سے نقل کی ہے، الوقت سیف، اسرار خودی میں ایک فصل علامہ اقبال نے ذکر فرمائی ہے، الوقت سیف۔ اشارہ کیا تھا کہ مشرب ناب میں کسی شمارے میں یا چند شماروں میں یہ گفتگو آ جائے گی، اگر آ گئی ہے پڑھ سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ابھی، شاید
یہ بات نہیں آئی، چونکہ جاری ہے ابھی یہ بات، درس اسرار خودی کچھ وقفہ آیا اس میں، لیکن بات ختم نہیں ہوئی، ظاہراً یہ فصل جاری ہے ابھی۔ الوقت و سیفن، زمانے کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک شکل جو عام ہم سب کے ذہنوں میں ہے، یہی جس کو ماہ و سال میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک زمانہ اہل فلسفہ بیان کرتے ہیں اور ایک زمانہ اہل معرفت بیان کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ مطلب جو ذکر کیا ہے، یہ معروف فرانسیسی فیلسوف جس کا فلسفہ کم ہے و عرفان زیادہ ہے، مانوی عرفان زیادہ ہے، برگسن، اس کا کلام ہے جو علامہ اقبال نے نقل کیا ہے۔ زمان کی بہت گہری تفسیر 2 بزرگوں نے ذکر کی ہے، ایک صدر المتعلحین ملا صدرانی اور دوسری آئنسٹائن نے۔ تیسری جو شکل ہے زمانے کی، علامہ اقبال جس زمان کی بات کرتے ہیں وہ زمانہ تغیر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تغیر سے پیدا نہیں ہوتا۔ ارسطو و افلاطون و ابن سینا و فارابی اور دیگر اہل حکمت زمانے کو تغیر کا فرزند سمجھتے ہیں، نتیجہ تغیر ہے، جہاں تبدیلی ہے، جہاں کوئی شے حالتیں بدل رہی ہے، اپنی جگہ بدل رہی ہے، اپنی حالت بدل رہی ہے، اپنا رنگ بدل رہی ہے، اپنی بو بدل رہی ہے، اپنا حجم بدل رہی ہے، وہاں زمانہ ہے۔ یہ فلاسفہ کے نزدیک حقیقی زمانہ وہاں ہوتا ہے۔ جیسے فلاسفہ کے نزدیک سادہ سی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ میں یہ ہاتھ اٹھاتا ہوں، یہاں ممبر کے اس دستے پر رکھتا ہوں اور یہاں سے اٹھا کر کتاب پر رکھتا ہوں، ہاتھ نے حرکت کی ہے، ہاتھ کی جگہ بدل گئی ہے۔ پہلے یہ ہاتھ ممبر کے دستے پر تھا اور اب یہ ہاتھ اٹھ کر جگہ چھوڑ کر کتاب کے اوپر آ گیا ہے۔ یہ تغیر ہے، اسی کو حرکت کہتے ہیں۔ یہاں زمانہ، جتنی حرکت ہوئی ہے اتنا زمانہ پیدا ہوا، اور جو یہ حرکت تھمی ہے زمانہ بھی تھم گیا، ختم ہو گیا۔ حرکت کے ساتھ زمانہ پیدا ہوتا ہے، حرکت کے ختم ہونے سے زمانہ بھی ختم ہو جاتا ہے، حرکت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نتھی ہے۔ یہ فلسفی زمانہ ہے۔ لیکن اہل معرفت کے نزدیک زمانہ، یا وہ مطلب جو صدر المتعلحین نے اور آئنسٹائن نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ زمانہ وجود کا ایک پہلو ہے، ایک ڈائمنشن ہے ہستی کا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں، مادری زبان زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں قرآنی زبان سے و علمی زبان سے، کہ جتنے اجسام ہیں یہ 3 ڈائمنشنل ہیں، آپ جن سے آشنا ہیں، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی۔ ہر جسم کے یہ 3 پہلو ہیں، 3 ڈائمنشن ہیں۔ صدر المتعلحین اور آئنسٹائن کا کہنا یہ ہے کہ نہ، ہر شے جو جسمانیت رکھتی ہے یہ 3 ڈائمنشنل نہیں ہے، بلکہ یہ 5 ڈائمنشنل ہے۔ اس کے 5 پہلو ہیں، ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے، ایک گہرائی ہے، ایک اس کے پہلو کا نام مکان ہے، اور ایک اس کے وجود کے پہلو کا نام زمان ہے۔ زمان اس کا ایک ڈائمنشن ہے، اور علامہ اقبال جس زمان کی بات کر رہے ہیں وہ وجود کا ایک پہلو ہے، ایگزسٹینشنل ہے، نہ کہ سورج اور زمین کی حرکت سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر شے کے وجود کے اندر ہے زمان، اندر ہے، اس کی ہستی کے اندر ہے،
اور اس لیے علامہ اقبال نے یہ توجہ فرمائے اسرار خودی میں یہ موضوع بیان کیا ہے. خودی کو پہچانو، اپنی خودی کی تربیت و خودی کی تشکیل میں ایک اہم موضوع وقت کی پہچان ہے. اگر آپ وقت پہچانتے ہو خودی بنا سکتے ہو، اپنی شخصیت حقیقی بنا سکتے ہو. اگر وقت کی پہچان نہیں ہے، آپ خود گم کردہ ہو، خود فراموش ہو، خود ناشناس ہو. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور جب اپنی خود کی پہچان کرو گے، آپ کو اپنے خود کے اندر ایک زمان بھی نظر آئے گا. وہی آپ کی حیات ہے، وہی آپ کی زندگی ہے. ان بزرگوں کے نزدیک یہ ہے حقیقت زمان. اور جس کو آپ ڈائمنشن کہتے ہیں، وہ بھی ایک صفت ہے، عرض ہے، وجود کے اوپر طاری ہے، ایک رنگ کے طور پر، کیفیت کے طور پر. اس کو یہ کہتے ہیں یہ کیفیات میں سے ہے. ہر چند فلاسفہ کہتے ہیں یہ زمانہ کمیات میں سے ہے، لیکن یہ فرماتے ہیں وہ جو تغیر کا فرزند ہے وہ کیفیات میں سے ہے. اصل زمانہ کیفیت نہیں ہے. اشارہ کیا میں نے، زمان کی حقیقت سمجھنا انسان کے لیے اہم موضوع ہے اور ضروری موضوع ہے. موہوم زمانہ ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے، خیالی زمانہ جو موجود نہیں ہے، ہمارے ذہن نے جس کو گھڑا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، اس سے ہم آشنا ہیں. یہی ماہ و سال اور یہی ہفتہ و عشرہ اور یہی آج اور کل، امروز و فردا، یہ موہوم زمانہ ہے. قبل و بعد جس کا ذکر حضرت سیدہ کے خطبہ نورانی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی خلقت سے قبل انتخاب کیا، اختیار کیا و نام رکھا رسول اللہ کا. پہلے، خلقت سے پہلے، یہ پہل زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے، نہ یہ پہل اس موہوم زمانے کے لحاظ سے ہے چونکہ یہ تو موجود ہی نہیں ہے، نہ اس فلسفی زمانے کے لحاظ سے ہے جو ایک ڈائمنشن ہے آئنسٹائن کے بقول، اور کمیت ہے فلاسفہ کے بقول، مقدار ہے. مقدار ہے. جس طرح آپ میئرمنٹ لیتے ہیں شے کی سطح کی، سطح غلط العام ہے، کیونکہ میں اگر صحیح تلفظ کروں گا تو آپ صاحب اس کو غلط سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے. سطح ہے. جس طرح فتح اردو میں آئے تو فتح ہو جاتی ہے، قرآن میں جائے تو فتح ہو جاتی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یا فتح، فتح. اسی طرح سطح ہے، لیکن اردو میں اس کا تلفظ رائج ہو گیا سطح. حرج نہیں ہے، سطح ہی کہیں آپ. عموماً جو آپ ایک میٹر لے کر، انچی ٹیپ لے کر میئرمنٹ لیتے ہیں، مقدار، یہ سطح ناپ رہے ہیں، سطح ناپ رہے ہیں کہ کتنی لمبی چوڑی ہے یہ سطح، یا سطح کتنی لمبی چوڑی ہے. فلاسفہ کے نزدیک حرکت کو اگر آپ ناپیں کہ یہ حرکت کتنی لمبی ہے، اس کے لیے بھی ایک میئرمنٹ ہے، اس کے لیے بھی ایک پیرامیٹر ہے جس کا نام ٹائم ہے، زمانہ، جس سے حرکت ناپی جاتی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے قبل از خلقت رسول اللہ کا نام رکھا، قبل از خلقت رسول اللہ کو چنا، قبل از خلقت رسول اللہ کا انتخاب کیا. یہ قبلیت ان اقسام زمان میں انجام نہیں پائیں چونکہ ابھی مخلوقات پیدا نہیں ہوئیں. کہاں یہ سب کچھ ہوا کہ خود یہ الفاظ نارسا ہیں. الفاظ ملا رومی کے بقول کے پانی کا سمندر قلزم ایک ظرف میں نہیں سما سکتا، معانی
ہرگز اندر حرف نہ آید. معانی، مطالب، معارف، علوم کبھی بھی لفظ کی گرفت میں نہیں آتے. معانی ہرگز اندر حرف نہ آید کہ بحر قلزم اندر ظرف نہ آید. چونکہ بحر قلزم اگر آپ کوزے میں بند کرنا چاہیں نہیں کر سکتے آپ، محال ہے. الفاظ اشارے کے لیے ہوتے ہیں، الفاظ معانی کی ادائیگی کے لیے نہیں ہوتے. الفاظ انسان کے ذہن کو معانی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں. اہل ادب نے الفاظ میں سے چند الفاظ کو کہا ہے یہ اسماء اشارہ ہیں. اہل معرفت کے نزدیک تمام الفاظ، تمام دنیا کی زبانوں کے الفاظ اسماء اشارہ ہیں. ادبیات عرب لکھنے والوں نے چنے ہیں چند ایک الفاظ اور کہا کہ یہ اشارہ ہیں، یہ اسم اشارہ ہیں. اصل میں سارے الفاظ اشارہ ہیں. ان اشارات کی مدد سے ہم انسان کے ذہن کو حقائق کی طرف متوجہ کرتے ہیں. حقیقت کہیں ہے، ذہن کہیں ہے، لفظ اشارہ ہوتا ہے بیچ میں کہ ادھر دیکھو، ادھر جاؤ، ادھر دھیان دو. ذہن الفاظ سے وسیطہ رہے. آپ بھی الفاظ کے ذریعے حقائق تک نہ پہنچے. الفاظ اشارہ ہیں. جس طرح تیر کا نشان لگا ہوتا ہے یہاں جائیے، اور یہ تیر کا نشان سڑک نہیں ہے، اشارہ ہے صرف. ٹریفک کے جتنے سائن ہیں یہ سارے اشارے ہیں. شہر آگے ہے. شہر بہت بڑی حقیقت کا نام ہے اور اشارہ ایک چھوٹے سے علامت کا نام ہے. اس چھوٹی علامت سے آپ کا ذہن مقصد کی طرف متوجہ ہو جائے. جانا مقصد پہ ہے. اشاروں میں الجھ کے نہ رہ جائیں، الفاظ میں نہ الجھ جائیں، اور اشارے پڑھ کر نہ سمجھے کہ عالم ہو گئے ہیں. الفاظ سیکھ کر، لغت سیکھ کر اپنا نام علامہ نہ رکھ لیں. جیسے عموماً رواج پا گیا ہے کہ صرف و نحو پڑھ کر حجت ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اسلام کی. حجت تو صرف ہونا چاہیے جو صرف پڑھا ہے، حجت و نحو ہونا چاہیے جس نے علم نحو پڑھا ہے. یہ اسلام کی حجت کیسے ہو جاتا ہے صرف و نحو پڑھ کر؟ اسلام پڑھ کر انسان اسلام کی حجت ہوتا ہے. حجت حق، جو حق کو جانتا ہو، جو حق پڑھا ہوا ہو اور حق کی طرف راہنما ہو، وہ حجت حق ہے. تمام الفاظ اشارے ہیں. طالب علموں کے لطیفے الگ ہوتے ہیں. طلبہ آپس میں بیٹھ کر الفاظ کی بات کر رہے تھے. الفاظ عربی جو لکھا ہوتا ہے عموماً کہ لغت عرب اسم است و فعل است و حرف، یعنی لغت عرب 3 قسمیں اس کی، اسم ہیں، فعل ہیں اور حرف. ایک ظریف بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا لغت عرب حرف است و حرف است و حرف. باتیں باتیں ہیں ساری، باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ حرف ہے سب. یہ فارسی حرف ہے، البتہ فارسی میں حرف بات کو کہتے ہیں. تمام الفاظ اشارے ہیں حقائق کی جانب، ان حقائق تک پہنچنے کے لیے. اور ہمیں حقائق تک جانا ہے جن حقائق کی طرف حضرت سیدہ ان الفاظ کے اشاروں کی مدد سے ہمیں متوجہ کر رہی ہیں. وہ حقائق جو زہرا نے اپنی بصیرت سے ادراک کیے ہیں، وہ حقائق جن پر یہ ہستی پہنچی ہیں، ان حقائق کی طرف ہمیں الفاظ کی مدد سے رہنمائی فرما رہی ہیں، اشارہ کر رہی ہیں. اب پیرو زہرا، عزادار زہرا متوجہ تو ہو
مثلا اگر یہ سعادت آپ کو نصیب ہو اور ابھی آ جائیں، یا موجود جب تھیں بی بی اور آپ وہاں ہوتے اور ہاتھ سے اشارہ کرتی کسی طرف، ہم کدھر دیکھتے؟ ادھر ہی دیکھتے نا جدھر بی بی ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہیں. اور اگر اشارے سے کہتی کہ جاؤ، ہاتھ سے کہتے ہیں نا اس طرح اشارہ کر کے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں جاؤ، ہم جاتے یا نہ جاتے؟ جاتے. اب یہی کام الفاظ کی مدد سے کر رہی ہیں. ہاتھ کے اشارے کے بجائے لفظ کے اشارے سے ہمیں ایک عالم سے آشنا فرمانا چاہتی ہیں، اپنے بابا کی امت کو، سب کو ان حقائق کی طرف متوجہ ہو اور جاؤ. یہ حقائق الفاظ جن کے اشارے ہیں، مشار الیہ، یہ حقائق ہیں. اور حقائق الفاظ کے اندر نہیں ہوتے، حقائق الفاظ سے ہٹ کر کہیں اور ہوتے ہیں، کسی اور عالم میں ہیں. ان حقائق تک الفاظ سننے کے بعد جانا پڑتا ہے. اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آج 23 مارچ گزرا ہے، 23 مارچ کو ایک مقام جہاں پر جانا چاہیے سب کو، ہم محروم رہے نہیں جا سکے، لیکن جانا چاہیے، علامہ اقبال کے مزار پر حاضری ہے. کچھ لوگ گئے ہوں گے. علامہ اقبال کے مزار اگر الفاظ سے بتایا جائے کہ علامہ اقبال کا مزار، تو آپ کہیں کہ سن لیا ہم نے لفظ اور زیارت ہو گئی یہیں پر ہماری. نہ، یہ لفظ ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ آپ جائیں اس حقیقت پر، اور وہ یہاں سے دور ہے، وہاں چل کے جانا پڑے گا. علامہ اقبال کا مزار جملہ ہے، سطر ہے، عبارت ہے. اس عبارت کے سننے کے بعد آپ کو سفر کرنا پڑے گا، آپ کو حرکت کرنا پڑے گی، اور سفر کے بعد وہاں پہنچیں گے. وہ ایک حقیقت ہے وہ مزار. جناب سیدہ ان الفاظ کی مدد سے ہمیں حقائق کے ایک عالم سے آشنا کرنا چاہ رہی ہیں کہ وہاں تک جانا ہے تمہیں، ان حقائق تک رسائی حاصل کرنی ہے تمہیں. وہ حقائق کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت سے قبل چنا، نام رکھنے سے پہلے انتخاب کیا، اور مبعوث و مرسل بنانے سے پہلے انتخاب کیا، استفا کیا، اجتبا کیا. آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ زمان کی قید سے باہر آ جائیں، کہ یہ پہل زمانے میں نہیں ہوئی، صدیوں اور سالوں پہلے یہ کام نہیں ہوا، بلکہ یہ پہل اور یہ عالم جب تمام مخلوقات، تمام خلائق عالم مکنون میں تھے، اس وقت یہ عمل انجام پایا. اس وقت، یہ بھی تعبیر اب اردو کی تنگی عبارت ہے، معانی قلزم ہیں اور الفاظ کوزہ ہیں، کوزہ چھوٹا پڑ جاتا ہے. غیر زمانی چیز کو بھی زمان کے طرف اشارہ کرنے والے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے. جیسے ایک شخص آیا امام علیہ السلام کی بارگاہ میں، آ کر اس نے سوال کیا اللہ کی ذات کے بارے میں، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ این العین فلا عین لا، وہ خالق کے مکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ مکان میں نہیں ہے. کیف اللہ، کیسے ہے، کیفیت کیا ہے اللہ کی؟ فرمایا کیف الکیف فلا کیف لا، وہ خالق کیف ہے، وہ خالق کیفیت ہے اور خود کیفیت سے منزہ ہے. اب بی بی فرما رہی ہیں کہ خلائق میں سے کچھ بھی نہیں تھا، عالم مکنون میں تھی خلائق. اس وقت رسول اللہ کو انتخاب کیا، اختیار کیا، استفا ہوا، اجتبا ہوا، جب تمام خلائق عالم مکنون میں ہیں.
یہ عالم مکنون علماء نے ذکر فرمایا کہ خلائق جب مخلوق بن کر شجر و حجر بن کر الگ الگ وجود کے ساتھ اس زمین پر یا اس کائنات میں ظہور کیا، انہوں نے وجود ان کو دیا گیا، اس سے پہلے سب عالم مکنون میں تھے. جیسے کتاب خدا کے بارے میں ہے کہ کتاب خدا قرآن انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کتاب مکنون میں ہے. کتاب مکنون یعنی آپ کی دسترس سے دور، پنہان و اوجل، اکنہ کے اندر چھپی ہوئی وہ پنہان چیز کتاب مکنون میں ہے قرآن. لا یمسہ الا المطہرون، سوائے مطہرون کے مکنون کا عالم کسی کے لیے قابل فہم نہیں ہے. تمام خلائق عالم مکنون سے عالم کون میں آئی ہیں. یہ کائنات ہے، کائنات یا عالم مکونات یا عالم کون و مکان، یہ جہان کون و مکان و مکونات و کائنات یہاں تک وجود سے عالم مکنون سے آئی ہیں. عالم مکنون کا ایک مرحلہ اللہ تعالیٰ کے علم کا مقام ہے، مقام علم خداوند تبارک و تعالی. تمام موجودات علم خدا میں ہیں، ابھی بھی ہیں، خلقت سے پہلے بھی تھیں، اور اس عالم سے ختم ہو جانے کے بعد بھی علم خدا میں ہے. یہ تغیر یہاں عالم خلقت میں ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے. علم الہی میں تمام حقائق علم خداوند تبارک و تعالی میں ہے. علم الہی اللہ تعالیٰ کا علم انسان کے علم کی طرح نہیں ہے جو ذہن میں ہوتا ہے. اہل مغرب کے بقول خلیوں میں ہوتا ہے، فلاسفہ کے بقول نہ روح میں ہوتا ہے. علم خدا نہ روح میں ہے اور نہ ذہن کے خلیات میں ہے، چونکہ اللہ کا ذہن نہیں، خلیات نہیں، سیل نہیں، جسم نہیں، ہستی ہے. وہ نور علم خدا، خدا کی ذات ہی کا نام ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں ذات خدا، اور اسی کا نام ہے علم خدا. ایک پہلو سے اسی کا ہستی خدا، ذات خداوند تبارک و تعالی کا نام علم خدا بھی ہے. چونکہ آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ صفات خدا عین ذات خدا ہیں. اللہ کی صفات، صفات ذاتیہ عین ذات خداوند تبارک و تعالی. حیات ایسے نہیں ہے اللہ کی جیسے انسان کی حیات ہے، بلکہ اللہ کی حیات عین ذات خداوند تبارک و تعالی ہے. ذات کہیں یا حیات خدا کہیں ایک ہی بات ہے، لفظ دو ہیں، حقیقت ایک ہے، مصداق ایک ہے ان کا. ذات خدا عین علم ہے، اور علم خدا میں تمام حقائق حضور رکھتے ہیں، موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، جب خلائق میں ہیں، عالم خلقت میں ہیں. اور لباس خلقت پہننے سے پہلے بھی علم خداوند تبارک و تعالی میں تمام حقائق موجود ہیں. انتخاب اللہ نے اس مقام پہ کیا ہے عالم مکنون میں. عالم مکنون سے عالم ظہور، پنہان عالم سے عالم شہود میں اشیاء نے قدم رکھا. وہ عالم غیب تھا. عالم مکنون، عالم غیب اور مقام علم خداوند تبارک و تعالی، تمام اشیاء، تمام حقائق جہان ہستی اس مقام سے جہان خلقت میں آیا. لباس خلقت پہنا، یعنی یہ رنگ، یہ شکل جو اس وقت کائنات کے اندر ہر شے کی ہے اس کو عطا ہوئی. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس عالم مکنون میں رسول اللہ کو انتخاب کیا. علم الہی میں
علم خداوند تبارک و تعالی میں نظام خلقت کی تفسیر جو روایات میں معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ کس طرح یہ جہان کثرت بنا، کس طرح یہ نظام کائنات وجود میں آیا، تجلی ذات خدا سے. جس طرح تمام حقائق کا نام اللہ نے آیات رکھا ہے، نشانیاں، یہ سب آیات خدا ہیں. یہ آیات خدا خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی سے نمودار ہوئی ہیں. ایک تجلی سے ان کو علم خدا میں وجود ملا، علمی وجود، اور ایک تجلی سے ان کو خلقت کا لباس ملا جو ابھی اپنی اپنی شکل میں، اپنے اپنے رنگ میں، اپنی اپنی کیفیت کے ساتھ موجود ہیں. اس لیے یہ جس لباس میں ہو، علمی لباس میں ہو، انسانی علم نہیں ذہن میں آئے، وقت نہیں کہ اس کو میں آپ کی خدمت میں تشریح کروں کسی اور مقام پر، چونکہ اندازہ ہے کہ ہم اگر مانوس ہیں علم سے تو اپنی ہی علم سے، انسان اپنی کیفیت علمی سے آگاہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم عالم ہو جاتے ہیں، آگاہ ہوتے ہیں کسی شے سے، علم اسی چیز کا نام ہے. نہ، یہ آگاہی فقط انسان کے ساتھ مخصوص ہے. اللہ کی آگاہی، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کے علم میں اشیاء ایسے نہیں جیسے ہمارے علم میں ہیں. اس مقام پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے، کہ وہ مقام آج بھی مقدم ہے عالم خلق پر، آج بھی علم خدا قبل از خلق ہے. اس وقت جتنی چیزیں مخلوقات ہیں یہ سب ابھی علم خدا میں ہیں، اور علم خدا مقدم ہے، پہلے ہے. تمام خلائق عالم مکنون میں تھے، اس پردے میں تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ذات کو انتخاب کیا، چنا، اور پھر لباس خلقت عطا کیا، اور اس لباس خلقت میں مبعوث فرمایا، مرسل بنایا، اور لوگوں کے لیے ہادی و رہنما بنایا. عالم خلقت کے اندر مبعوث فرمایا. عالم خلقت میں یعنی خلق فرمانے کے بعد، مکہ میں ولادت کے بعد، یہ جہانی خلقت تھا. مکہ میں حضرت کا تشریف لانا، مکہ میں ولادت، یہ لباس خلقت تھا. یہاں پر مبعوث فرمایا، یہاں پر مرسل بنایا، یہاں پر لوگوں کا ہادی بنایا. جناب سیدہ کیا فرما رہی ہیں ان لوگوں کو کہ اے امت رسول، جس رسول کی تم امت ہو، یہ رسول مکہ میں منتخب نہیں ہوا، مکہ کی خلقت سے پہلے منتخب ہوا. ابھی مکہ بھی نہیں بنا تھا، مکہ زمین پر ہے، ابھی زمین بھی خلق نہیں ہوئی تھی، اور زمین منظومہ شمسی میں ہے، ابھی منظومہ شمسی بھی خلق نہیں ہوا تھا، اور منظومہ شمسی کہکشان کا حصہ ہے، ابھی یہ کہکشان بھی خلق نہیں ہوئی تھی، اور یہ کہکشان کیہان کا حصہ ہے، یہ کیہان کو بھی ابھی لباس خلقت نہیں ملا تھا، اور یہ کیہان کائنات کا حصہ ہے، اور یہ کائنات بھی ابھی خلق نہیں ہوئی تھی. اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر رسول اللہ کے وجود گرامی کو انتخاب کیا تھا. پس یہ نہ سمجھو کہ جس طرح عموماً توصیفات رسول اللہ میں کہا جاتا ہے رسول مکی و مدنی و عربی و حجازی و تہامی و، یہ تو سب صحرا کے مقامات ہیں. مدینہ بھی صحرا میں ہے، حجاز بھی صحرا میں ہے، مکہ بھی صحرا میں ہے. یہ نہیں ہے اوصاف رسول اللہ جن سے رسول اللہ کو سمجھ سکو کہ مکی ہے رسول اللہ، مدنی ہے رسول اللہ، حجازی ہے رسول اللہ، تہامی ہے رسول اللہ، قرشی ہے رسول اللہ. یہ تو سب سرزمین حجاز
اور ریگستان کے مقامات ہیں جن سے منسوب کر کے رسول کو متعارف کرا رہے ہو. یہ رسول در حقیقت عالم خلقت سے پہلے مصطفیٰ، خلقت سے پہلے مجتبی و خلقت سے پہلے مختار خداوند تبارک و تعالی ہیں. اگر مکہ میں آپ کے درمیان آئے، مدینہ میں آپ کے درمیان آئے اور آ کر لباس خلقت پہن کر مخلوق خدا کے ساتھ رہے، آپ یہ نہ سمجھو کہ وہ دوسری مخلوقات کی مانند ہیں، ان مخلوقات کی طرح ہیں. اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، خلائق عالم غیب میں مکنون تھی. تمام خلائق معدوم نہیں تھی، خلائق موجود تھے لیکن مکنون تھے. ایک عالم بالا میں، ایک مرتبہ دیگر میں نمایاں نہیں تھے، ہویدا نہیں تھے. وَبِسَطْرِ الْأَحَاوِيلِ مَسُونَہ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان حقائق کو، ان مخلوقات کو ایک پردے کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا تھا، اور وہ پردہ ہولناک پردہ تھا، خوفناک پردہ ہے. دو آنکھوں والی احاویل، ہول کی جم ہے یا جمع الجم ہے. ہولناک جیسے اردو میں لفظ بنتا ہے. ہول سے آپ آشنا نہیں ہیں، ہولناک سے زیادہ آشنا ہے. ایک ہولناک پردے میں خدا نے ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا. وہ ہولناک پردہ جس سے ہول کہتے ہیں لرزنے کو، تھر تھرانے کو. ہولناک جسے دیکھ کر انسان لرز جائے، اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے، جس کی ہیبت انسان کے اوپر چھا جائے، اسے کہتے ہیں یہ ہولناک ہے، اس کے اندر ہول ہے. احوال و احاویل، ہولناک پردہ جس کی عظمت دیکھ کر انسان لرز جاتا ہے. وہ مقام ہول وہی مقام ہے جس میں جو روایات میں ہے کہ معراج کی روایات میں حضرت جبریل نے رسول اللہ سے یہ عرض کی تھی کہ لو دنوت انملتن لاحترقت، کہ یہ مقام اتنا عظیم ہے کہ اگر ایک قدم بھی آگے رکھا، ایک انگلی برابر بھی اگر میں نے آگے قدم بڑھایا، لاحترقت، تو جل جاؤں گا. یہ میرا مقام نہیں ہے. وہ مقام عظمت، وہ مقام عظیم، وہ مقام نور خدا، وہ مقام علم الہی، وہ مقام اسماء خداوند تبارک و تعالی، وہ مقام صفات علیاء پروردگار ہولناک مقام ہے. ہول طاری ہو جاتا ہے خلائق کے اوپر، لرزہ طاری ہو جاتا ہے خلائق کے اوپر، اس کی جھلک دیکھ کر، اس کی تجلی دیکھ کر، اس کے نور کا شعاع دیکھ کر. اس نور کی ایک تجلی اور بہت فلٹر سے گزری ہوئی تجلی، نور الہی کی کوہ طور پر حضرت موسیٰ کے لیے نمودار ہوئی. فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا فخر موسیٰ صائقا. جب تیرا رب متجلی ہوا جبل پر، پہاڑ مندک ہو گیا. مندک یعنی اب پہاڑ نہیں تھا. بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں ریزہ ریزہ ہو گیا. نہ، ریزہ نہیں ہوا، چونکہ ریزہ ہو کر بھی پھر بھی پوڈر، اگر پہاڑ جس طرح آتش فشان ابلتا ہے پوڈر بن کے آتا ہے، وہ پوڈر نابود تو نہیں ہوا، وہی شے موجود ہے، پوڈر کی شکل میں موجود ہے، دھوئیں کی شکل میں موجود ہے. مندک فجعلہ دکا، پہاڑ مندک ہو گیا، یعنی اصلاً اثر پہاڑ کا باقی نہیں رہا، محو ہو گیا پہاڑ. فخر موسیٰ صائقا، اور موسیٰ مدہوش ہو گئے. ہول اس تجلی کا، عظمت و ہیبت
اس نور کی اس قدر عظیم تھی کہ پہاڑ تحمل نہیں کر سکا، پہاڑ مندک ہو گیا، محو ہو گیا، اپنی ہویت کھو بیٹھا، اپنی ماہیت گنوا بیٹھا، اپنی ذات، پہاڑ جبل رسوخ و استواری میں ضرب المثل ہے، لیکن اس ہولناک، اس لرزہ براندام کر دینے والی تجلی کے سامنے وہ پہاڑ مندک ہو گیا، فجعلہ دکا، پہاڑ اپنی عظمت کھو بیٹھا۔ اس ہول یعنی وہ وجود، وہ عظمت، اس نور کی عظمت کے پردے کے اندر جس کے تصور سے انسان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس پردے میں خدا نے خلائق کو چھپایا، محفوظ رکھا۔ وَبِسَطْرِ الْأَحَاوِيلِ مَصُونًا وَبِنِّہَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونًا، یہ اشیاء عدم کی سرحد کے ساتھ بالکل ان کی سرحد ملی ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت وزیبہ تعبیر ہے جناب سیدہ کی، جہان ہستی کی تشریح فرما رہی ہیں۔ خلائق کس طرح خالق سے لباس خلقت لے کر اور ہدیہ خلقت لے کر، وہ عطیہ خلقت لے کر عالم خلق میں آئے ہیں یہ خلائق، یہ جناب سیدہ اسلام کے شاگردوں کی پہلی کلاس کو بتا رہی ہیں، یہ حقائق انہیں سمجھا رہی ہیں کہ اشیاء اس طرح سے خدا نے بنائی۔ عدم کی سرحد کے ساتھ ان خلائق کی سرحد ملی ہوئی تھی، قرین کندھا ملا کے ساتھ، قرن سینگ کو کہتے ہیں، قرین دو حیوان جب اس طرح سے بیٹھیں کہ دونوں کے سینگ آپس میں مل جائیں، ان کو کہتے ہیں قرین، سینگ سے سینگ ملا ہوا ہو۔ اب انسان جب بیٹھتے ہیں ذرا انسان کے سینگ نہیں ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھیں تو اس کو کہتے ہیں قرین، یعنی ساتھی، جو بالکل ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اسی سے مقرون و مقارن یعنی ملی ہوئی دو چیزیں، ساتھ ساتھ دو چیزیں جن کے اندر تقارن ہو، ایک ساتھ ہو جائیں، پہلو ان کے آپس میں قریب ہو جائیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان خلائق کو پیدا کیا، پیدا اس طرح سے کیا کہ عدم کی سرحد کے ساتھ انہیں لباس خلقت عطا کیا۔ عدم مخلوق نہیں ہے، عدم نیستی ہے، عدم ظلمت ہے، عدم لاشیء ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ دو عالم ہیں، ایک عدم اور ایک وجود، ایک عدمستان ایک وجودستان۔ اگرچہ شعراء نے بعض مراتب کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے عدم کا، کہ ہم عدم میں تھے اور سرحد عدم سے یا عالم عدم سے عالم وجود میں آئے، نہ، عدم سے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ عدم فقط انسان کے ذہن کا تصور ہے، عدم آپ نے فرض کیا ہوا ہے، ورنہ آپ کے ذہن سے باہر جو بھی ہے وہ وجود ہے۔ عدم نیست کا نام ہے، نیست، نیست ایک مفہوم ہے آپ کے ذہن کے اندر، بس ذہن سے باہر کہیں بھی نیست نہیں ہے، سب کچھ ہست ہے، سب موجود ہے، سب ہونا ہے، سب ہے۔ نیست ہم نے ذہن میں فرض کیا ہے، چونکہ کمرے میں نہیں ہے تو ہم نے یہاں سے دیکھا کہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نیست بھی ہے۔ جو عموماً ہم وجود و عدم دونوں کو دیکھتے بھی ہیں، شمار بھی کرتے ہیں، تناول بھی کرتے ہیں۔ ایک جملہ جو عام طور پر ہر زبان والے استعمال کرتے ہیں، ایک آدمی سے کہتے ہیں جو دیکھو فلاں آدمی کمرے کے اندر ہے، آ کر جواب دیتے ہیں کہ جی میں نے دیکھا وہاں پر نہیں ہے۔ اسی پر غور فرمائیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے دیکھا وہاں پر وہ نہیں ہے، یعنی ان کے نہیں کو میں نے
دیکھا ہے، میں نے دیکھا، رؤیت ہوئی. ایک مرئی تھا اور وہ کیا تھا؟ وہ نہیں ہے. نہیں کیسے دیکھ لیا؟ نہیں تو نظر نہیں آتا. کہنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ میں نے ان کو کمرے میں نہیں دیکھا، نہ کہ میں نے دیکھا ہے وہ نہیں ہے. جیسے مارکیٹ میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں جی یہ چیز مارکیٹ میں ہے، کہتے ہیں نہیں ہے. کوئی کہتا ہے بھائی ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے مارکیٹ میں، میں نے خود دیکھا ہے وہاں نہیں ہے. یعنی نہیں کو خود دیکھ کر آیا ہے وہاں پر. کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مارکیٹ میں نے نہیں دیکھا. دیکھنے کا عدم ہے، نہ کہ دیکھا ہے عدم کو. دیکھا نہیں ہے، نہیں کو نہیں دیکھ سکتے آپ. عدم الرؤیت ہے، نہ رؤیت العدم. عدم دکھائی نہیں دیتا. نہ دیکھنے کا نام دیکھنا رکھ دیا مجاز گوئی کے طور پر. عدم نیستی ہے. اشیاء خلائق ابھی اس نظام ہستی میں موجود ہیں، اس سے پہلے عالم مکنون میں ہیں، وہاں بھی موجود ہیں، علم خدا میں بھی موجود ہیں. عالم مکنون سے عالم خلقت کی طرف جب اللہ نے ان کو روانہ کیا، کہاں سے اٹھایا، کہاں سے آغاز کیا؟ عدم کی سرحد سے. مقرون تھے عدم کے ساتھ. عدم کے ساتھ جڑی ہوا تھا وجود ان کا. ایک ذرہ ادھر ہوتے تو نابود تھے، نیست تھے، عدم تھے. عدم کی سرحد کہاں ہے؟ عدم کی سرحد، توجہ فرمائیں، عدم کی سرحد کا نام ہے استعداد. تمام خلائق، مخلوقات جنہوں نے عالم خلقت میں قدم رکھا ہے، پہلا قدم عدم کی سرحد پہ رکھا ہے. ولادت وہاں ہوئی ہے، سرحد عدم پر، نیست کے کنارے، ظلمت کے کنارے. ایسا وجود ملا جو عدم سے زیادہ دور نہیں تھا، عدم کی طرح تھا، عدم نما تھا وجود، لیکن ضعیف، کمزور، تاریک، بجھا ہوا، سایہ. اس کا نام ہے استعداد، کیپیبلٹی، پاسیبلٹی. خدا نے جو کچھ کائنات میں بنایا، کہکشان، کیہان، کائنات، شناختہ و ناشناختہ، عظیم الجثہ، ایسے مخلوقات ہیں عزیزان من کائنات میں. ہم پاکستان میں خوشحال ترین ملت ہیں. دنیا کی سب سے خوشحال ملت پاکستان میں ہے. یہ ایک اور کالم نگار نے بھی لکھا، ایک رائٹر کی بات ہے، انہوں نے لکھا کہ اگر پاکستان نہ ہوتا دنیا بور ہو جاتی. ویسے ہم خوشحال ملت ہیں بہت. کیوں خوشحال ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان کے بحران، پاکستان میں مشکلات، پاکستان کے دھماکے اور مشکلات ہی اتنی ہیں کہ ہم اپنے شہر سے باہر بھی کسی چیز کے متعلق سوچنے کا وقت نہیں، دیکھنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ بڑی الجھن میں پڑ جاتے. اس وقت بڑے راز سمجھنے کے ہوتے، پاکستانیوں کے ذہنوں کے سامنے چیلنجز ہوتے کہ اے پاکستانی بتا چاند سے آگے کیا ہے. وہ پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے، میری گلی سے آگے کیا ہے، وہاں ٹیرورسٹ بیٹھا ہوا ہے. چاند سے آگے کے درجوں میں، مریخ سے آگے کیا ہے، اس کہکشان میں کیا ہے، کہکشان کی حقیقت کیا ہے. وہ کہکشان کو چھوڑو، میری کچی گلی کو بتاؤ کہ یہاں کیا ہوگا. گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے. پاکستانیوں کے لیے پالیسی یہ بنائی گئی ہے کہ ہمیشہ ایک چیز کم رکھنی چاہیے ان کے لیے. کوئی دن ایسا نہ ہے جب ان کے گھر میں سب کچھ ہو.
اگر آٹا ہے تو گیس نہ ہو پکانے کے لیے، گیس ہے تو آٹا نہ ہو، پتی ملی ہے چینی نہیں ہونی چاہیے، اگر چینی آ گئی ہے تو بجلی نہ ہو، بالآخر ایک چیز کم رکھو ان کی تاکہ بیلنس رہیں یہ. اور ڈھونڈتے رہتے ہیں انہی اشیاء کو اپنے ہی شہر میں، لاہور کے اندر. گویا لاہور والوں کو لاہور کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے نا عزیز من. خدا نے آپ کو کائنات میں پیدا کیا ہے اور فرمایا وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ ساری کائنات تمہارے لیے ہے. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ گلزار ہست و بود، جس چمن میں خدا نے تجھے پیدا کیا ہے کیوں اجنبی ہے اس سے. گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. یہ ہست و بود کا چمن یعنی کائنات، یہ خدا نے تیرے لیے بنائی ہے، اسے دیکھ، اسے سمجھ اور بار بار دیکھ اس کو. ہر بار دیکھے گا تجھے حقیقت دیگر سمجھ میں آئے گی اس کائنات سے. اجنبی نہ بن، بیگانہ نہ بن، لا تعلق نہ بن. کائنات تیری ہے، تسخیر کے لیے بنائی ہے، اتنا بڑا میدان تیرے لیے بنایا ہے. عظیم الجثہ کائنات کہکشانی، یہ کہکشان جس کا ہم حصہ ہیں، اس کا احاطہ مشکل ہے ہمارے لیے کرنا کہ کتنی بڑی ہے. نوری سال آ جاتے ہیں اور نوری سال پاکستانی سالوں میں گم ہو جاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا نوری سال کے پیمائش کتنی ہے. اور یہ کہکشان، ایسی کہکشانی اس وقت انسان نے کسی حد تک سراغ پایا ہے ان کا کہ یہ کہکشان جس کا ہم حصہ ہیں، یہ ان کہکشانوں کے سامنے ایک ذرہ ہے، مثقال ذرہ ہے ان کہکشانوں کے سامنے. اس قدر عظیم کہکشانیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں. لامتناہی ہے یہ کائنات. اس سب کو خدا نے خلق فرمایا اور اس تمام نظام کی خلقت کا پہلا قدم یہ تھا کہ اسے مقرون عدم بنایا. مقرون عدم بنایا. اس عدم کی سرحد سے اس نے سفر شروع کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر موجود عدم کی سرحد پہ پیدا ہوا اور عدم کی سرحد سے نکل کر اپنے مقصود کی طرف جا رہا ہے. اس کا مقصود کون ہے؟ منبع ہستی ذات خداوند تبارک و تعالی. نور کا منبع عدم سے اس منبع ہستی تک اس نے جانا ہے اور جا رہا ہے. یہ کائنات ایک تسلسل ہے عدم سے وجود کی طرف جانے کا، عدم کی سرحد سے. عدم کی سرحد کا نام توجہ فرمائیں، علماء نے، اہل فلسفہ نے اس کا نام رکھا ہے ہیولا. اردو میں ہیولا کہتے ہیں ڈرونی چیز کو، جیسے دیکھ کر انسان کانپ جائے اس کو کہتے ہیں ہیولا. لیکن فلسفہ میں ہیولا وجود کو کہتے ہیں. وہ پہلا وجود کائنات کا جو عدم سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، سرحد عدم ہے، یعنی استعداد محض، جس کے اندر کوئی کمال نہیں تھا. اس کا سارا کمال یہی تھا کہ کمال لینے کے قابل ہے. کوئی کمال نہیں تھا اس کے اندر، لیکن کمال کی قابلیت تھی اس کے اندر. خداوند تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا کیا، نظام ہستی کو پیدا کیا مقرونۃ بالعدم، عدم کی سرحد پر، اور ہولناک پردے میں اس کو محفوظ رکھا. وَبِنِّہَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةً عِلْمًا مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَعَايِلِ الْأُمُورِ. یہ سب کچھ کہاں ہوا؟ علم خداوند تبارک و تعالی میں. چونکہ خداوند تبارک و تعالی کو تمام موجودات
و تمام امور و تمام معاملات کے معال کا علم ہے. معال انجام، عاقبت، جہاں پر کسی شے کو لوٹنا ہے، معال اس کو کہتے ہیں. مال نہ، معال مد ڈال دیں الف کے اوپر، مال کے اوپر مد ڈال دیں تو کیا بن جائے گا؟ معال. عین کے ساتھ نہیں، الف کے ساتھ اس کے اوپر مد ڈالیں، معال بن جائے گا. معال الامور، تعویل اسی معال سے ہے. اول کسی شے کا لوٹنا ہے اپنی حقیقت کی طرف. تعویل حقیقت کی طرف پلٹانا. امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ نے جنگ کی، جہاد کیا، مبارزہ کیا تنزیل پر، اور میں لڑ رہا ہوں تعویل پر. یعنی رسول اللہ کے مقابلے میں کون تھا؟ وہ لوگ جو کافر تنزیل تھے، اور میرا مقابلہ ہے کفار تعویل سے. تعویل قرآن کی آیات کی تفسیر ہے. وہ تعویل، تفسیر الفاظ کے معانی بیان کرنے کو تفسیر کہتے ہیں، اور تعویل توڑ مروڑ کو نہیں کہتے. فارسی میں تعویل کسی شے کو ہیر پھیر کر کے آگے پیچھے کر کے بیان کرنا ہے. عربی زبان میں تعویل جس طرح متشابہات کی تعویل ہے، اور ان کی تعویل کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کی ذات عالم تعویل قرآن و متشابہات ہے. والراسخون فی العلم. بعض لوگ ہیں تعویل کی نیت سے متشابہات کو شبہ بنا کر فتنے کے لیے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے قرآن کی تعویل کا علم اللہ کے پاس ہے، والراسخون در علم کے پاس ہے. تعویل قرآن یعنی قرآن کی آیات کو قرآن کی حقائق کی طرف پلٹانا، یہ تعویل ہے. کسی بھی شے کا اپنی حقیقت کی طرف لوٹنا تعویل ہے، اور وہ مرجع جہاں پر وہ حقیقت ہے، جہاں اس کو لوٹ کر جانا ہے، یہ معال ہے. معال الامور یعنی دیکھتے ہیں کہ آخر میں کیا ہوتا ہے، کہاں پہنچتے ہو. محاورہ بھی ہے یہ. معال الامور انجام، مختلف کاموں کا انجام. یہ کام جو آپ کر رہے ہو اب اس کا انجام کہاں ہے؟ شیطان ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس نے ایک انسان کو دیکھا اور شیطان کو بہت رحم آیا اس پر. شیطان کو وہ کیا کر رہا تھا؟ شاخ کے آگے بیٹھ کر پیچھے سے کاٹ رہا تھا شاخ کو. انسان جب نادان ہو جائے، احمق ہو جائے، شیطان کو بھی تعجب پہ مجبور کر دیتا ہے. شیطان گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا شاخ کے آگے اگلے حصے پہ بیٹھ کے پیچھے درخت کی جانب سے اسے کاٹ رہا ہے. شیطان نے اسے کہا بھائی دیکھ یہ کام تو خود کر رہا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، صرف مجھے یہ پتہ ہے تیرے ساتھ ہوگا کیا، اور جب کچھ ہو گیا تو مجھ پر لعنت نہ کرنا، ذمہ دار تو خود ہے، میرا کام بتانا تھا. یعنی معال الامر تیرا کیا ہے؟ وہ قوم، وہ ملت، وہ گروہ، وہ جمعیت جو اپنی ہی شاخ کاٹ رہی ہو، جس شاخ پہ بیٹھی ہے اپنی ہی جڑ کو کاٹ رہی ہو. معال الامر کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات کو معال الامور و معایل الامور، مال کی جمع، معال کی جمع معایل، معایل الامور کا علم ہے اللہ کی ذات کو. یہاں اسی جملے کے اندر بہت سارے حقائق روشن ہو جاتے ہیں. بعض اوقات مطلب بیان کرنا الجھن بن جاتا ہے، بسا اوقات بیان نہ کرنا الجھن بن جاتا ہے. یہاں اب بہت زور لگتا ہے بات روکنے میں کہ نہ کروں، بات پھیل جائے گی اور
آپ کے مطمئن اذہان مشوش ہو جائیں گے. ورنہ اس ایک جملے سے انسان کے لیے ہزاروں مسائل حل ہوتے ہیں. سیدہ کے ایک جملے سے، اے لوگو خدا کو معایل الامور کا علم ہے. خدا کے علم میں ہر چیز ہے، ہر چیز. وہ معایل الامور، خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام خلقت بنایا، مخلوقات کو اپنے مجرا میں خلقت میں راستے میں ڈال دیا، اور اللہ کو علم بھی ہے کہ یہ پہنچیں گے کہاں، یہ جائیں گے کہاں. اس علم سے نہ انسان و نہ غیر انسان مجبور نہیں ہوتے، جبر نہیں ہے. بعضوں نے اس سے جبر سمجھا کہ جب اللہ کو ہر چیز کا علم ہے پھر تو ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ کے علم میں ہے. اگر ویسے نہ ہو تو علم غلط نکلے گا، نعوذ باللہ. معروف شاعر ہیں، بہت ہی متنازع شخصیت پوری دنیا میں، عمر خیام. عمر خیام شاعر ہے، فارسی گو، اور بہت ہی چیرہ دست شاعر ہے. قادر الکلام شاعر. قادر الکلام شاعر اس کو کہتے ہیں جس کے کلام میں زور ہوتا ہے. یہ نوح خانوں کی طرح نہیں ہے جس کے پھیپھڑے میں زور ہوتا ہے. اس کا وزن ہو، قافیہ ہو نہ ہو، لیکن پھپڑے کی مدد سے وہ اس کو بنا لیتا ہے. قادر الکلام جس کے کلام میں بڑی قوت ہو اور کلام پر اس کو احاطہ ہو، اس کی گرفت میں ہو، گرپ میں ہو کلام، الفاظ، جملے، ترکیبات، ادائیگی، یہ ان لوگوں میں سے ہے عمر خیام. اور بہت متنازع ہے. بعض اس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، بعض اس کو ملحد سمجھتے ہیں، بعض اس کو کافر سمجھتے ہیں، بعض اس کو امام سمجھتے ہیں، بعض اس کو، ہر چیز اس کے بارے میں کہی گئی ہے. اور ان نادر لوگوں میں سے ہے جس کی شاعری دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہوئی ہے. شاید کوئی دور افتادہ کوئی قبائلی زبان ایسی رہ گئی ہو جس میں عمر خیام کے اشعار کا ترجمہ نہیں ہوا. اس کا ایک شعر ہے، ربائی ہے، میرا حافظہ کمزور ہے، بھی ذہن سے اتر گئی ہے پوری ربائی، لیکن مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ حق ز ازل می دانست میں خوردن من. خدا کو پتا تھا پہلے دن سے ہی کہ میں شراب پیوں گا، علم خدا میں تھا. حق ز ازل می دانست، اللہ کو پتا تھا کہ خیام کیا کرے گا، شراب پیے گا. اب کیا کہتا ہے کہ پس مجھے پینا چاہیے، شراب پینی چاہیے مجھے، ورنہ علم خدا خراب ہو جائے گا. علم خدا میں ہے کہ میں نے شراب پینی ہے، اگر میں نے پی لی تو پھر تو علم ٹھیک ہے اللہ کا، اور اگر میں نے چھوڑ دی خرابی خیام میں نہیں آئے گی، خرابی ادھر آئے گی. اس لیے کہا کہ علم خدا کی خاطر میں مجبور ہوں پینے پر. اس طرح کے اس کے اشعار دراصل خیام، اب یہاں بیان بھی کر دوں کہ خیام عموماً وہ لوگ جو ذہنی بلوغ پہ پہنچ جاتے ہیں متنازع ہو جاتے ہیں نابالغوں کے اندر. یہ قاعدہ ہے، نابالغ قوم میں، نابالغ نسل میں کوئی بلوغ فکری تک پہنچ جائے، پہلی علامت یہ ہے کہ وہ متنازع ہو جاتا ہے، کیونکہ نابالغ اس کو ہر ایک اپنی دید سے دیکھتا ہے. کسی کو کیا نظر آتا ہے، کسی کو یہی حال بہت سارے اور بزرگوں کا ہے، اہل علم کا، اہل معرفت کا. وہ متنازع شخصیات ہیں، کوئی ان کو کافر کہے گا، کوئی ان کو رند کہے گا، کوئی ان کو ملحد کہے گا، کوئی انہیں امام کہے گا، کوئی انہیں بڑا قطب و ابدال کہے گا، کوئی انہیں کیا نام دے گا. ہر ایک نے ایک خاص پہلو سے اس کو دیکھا، پہچانا. عموماً یہ شخصیات اس طرح کی بن جاتی ہیں. جیسے ملا رومی ہے، ملا رومی ایک متنازع شخصیت ہے. وہ کچھ کہتے ہیں یہ صوفی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ رند ہے، کچھ کہتے ہیں یہ منکر ہے، کچھ کہتے ہیں یہ ملحد ہے، کچھ فلاں ہیں.
اصل کیا ہے؟ علامہ اقبال متنازع ہیں. کیوں؟ ایک نابالغ معاشرے کے اندر حد بلوغ کو پہنچ گئے ہیں. غلطی یہ کی اس نے. نابالغوں کے اندر نابالغ متنازع نہیں ہوتے، بالغ متنازع ہو جاتے ہیں. عمر خیام انہی میں سے ہے. اس کا کام کیا تھا اصل میں؟ اس کا کام وہ حقائق، وہ رموز نظام خلقت کے، نظام ہستی کے، جن میں لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے حل کر دیے اور سمجھ لیے ہیں، انہیں یہ بتانا کہ ابھی تم اسرار ہستی کے ابتدا میں ہو، نہیں سمجھ پائے ہو تم. وہ سوال بنا کر اٹھاتے تھے. ایسا سوال کہ جو سمجھتے تھے ہم نے اسرار ہستی سمجھ لیے ہیں، وہ عاجز آ جاتے. عمر خیام کی مہارت یہ تھی کہ مدعیوں کو پشیمان کرنا، شرمندہ کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مدعی، دعویٰ رکھتے ہیں ہم عالم ہیں، ہم علامہ ہیں، ہم بڑا سمجھتے ہیں، ہم بڑے دانا ہیں. اللہ نے ان کی شرمندگی کے لیے کچھ دوسروں کو پیدا کیا ہوا ہے. کچھ کا کام ہے دعوی ربوبیت کرنا، کچھ کو آ کر ایسے جھوٹے مدعیوں کو مبہوت کرنا. حضرت ابراہیم کے سامنے ایک آیا مدعی ربوبیت، اس نے آ کر کہا کہ میں رب ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ رب تو وہ ہوتا ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. اس نے کہا میں بھی یہ کام کرتا ہوں. جیل سے 2 قیدی بلائے، سزا یافتہ، سزائے موت کے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو پھانسی لگا دیا. حضرت ابراہیم نے دیکھا بہت موٹا دماغ ہے یہ، موٹا دماغ ہے، ایسے بات نہیں سمجھے گا. چھوڑ دی بات، وہیں چھوڑ دی، حیات و موت چھوڑ دیا کہ اس کی سمجھ سے بالاتر ہے مطلب. پھر فوراً موٹے دماغ کے لیے موٹی سی بات کی. فرمایا کہ رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبو دیتا ہے. تو رب ہے، الٹ کر کے دکھا. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا. مدعی وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں، کسی جگہ مبہوت ہو جاتے ہیں. بعضوں کو خدا نے رکھا ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، مبہوت کو پشیمان کرنے کے لیے. عمر خیام یہ کام کرتا تھا. بہت سارے مدعی تھے علم و معرفت و فلسفہ و عرفان کے، اور انہی کے موضوعات میں آ کر عمر خیام نے آ کر سوال اٹھایا کہ حل کرو، مطلب جواب دو اس کا. عاجز آ جاتے تھے اس کے جواب سے اور خود جواب دے دیتا تھا. عمر خیام خود اس معما کو پہلیاں، ہستی کی معرفت کی پہلیاں بیان کر کے پھر خود ان کو حل بھی کر کے بتاتے ان کو. اب حل مشہور نہیں ہوتے، وہ پہلیاں مشہور ہو جاتی ہیں، جبکہ اس کا حل بھی انہوں نے بیان فرمایا. عالم فلسفہ میں ایک شبہ جس نے صدیوں تک فلاسفہ کو عاجز کیا ہوا تھا، مدعیان فلسفہ کو، شبہ ابن کمونہ کے نام سے مشہور ہے. توحید کے باب میں ابن کمونہ نے ایک شبہ، ابن کمونہ ایک فیلسوف تھا، اس نے شبہ ظاہر کیا، کسی فلسفی سے حل نہیں ہو سکا. آخر کار اس کو گالیاں دینا شروع کر دی جواب میں، اور ابن کمونہ کی جگہ اس کو کہنے لگے ابن کمینہ. یہ جواب تھا. عاجز آدمی کا جہد العاجز، گالی عاجز کا جہاد ہوتا ہے. جہد العاجز غیبت ہے، عاجز سے اور کچھ نہیں ہوتا، غیبت کر دیتا ہے، گالی دے دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے. یہ جہد العاجز ہے. ابن کمونہ کے شبہ کا جواب نہیں دیا، آخر کار گالیوں پہ اتر آئے. یہ شبہ اس شخص کے نام سے مشہور ہو گیا، جبکہ اس نے دونوں کام کیے. مدعیان کے سامنے اس نے شبہ پیش کیا کہ آپ دعوی علم و معرفت کرتے ہو، یہ شبہ ہے، حل کر کے دکھاؤ. جب سب عاجز آ گئے اس نے خود حل کر کے بتایا ان کو، یہ جواب ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ شبہ عام ہو گیا، میسج بنا دیا اس کا، SMS کر دیا، جواب ساتھ نشر نہیں کیا. شبہ ابن کمونہ مشہور ہو گیا، جواب ابن کمونہ مشہور نہیں ہوا. وہ ایسے ہوتے ہیں بعض مدعی
خیام یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو معال الامور کا علم ہے. جب معال الامور کا علم ہے پھر تو ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ کو علم ہے، بھلے ایسا ہی ہوگا، لیکن نہ علم الہی کی وجہ سے کہ چونکہ اللہ کے علم میں ہے انسان نے یہی کرنا ہے، بلکہ یہ علم خدا کا احاطہ ہے کہ اس سے پہلے کہ انسان کچھ کرے اللہ کو معلوم ہے انسان کیا کر رہا ہے، کیا کرے گا، کیا بنے گا، کیا انجام ہوگا اس انسان کا، سب کچھ علم خدا میں ہے. لیکن اس علم سے ذرہ برابر انسان کے اختیار پر اثر نہیں پڑتا، نہیں پڑتا. اللہ کی ذات کو معایل الامور کا علم تھا، اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے تمام نظام ہستی سے عالم مکنون میں، جب خلائق عالم مکنون میں تھے، جب علم خدا میں تھے، لباس خلقت نہیں پہنا، اس وقت خداوند تبارک و تعالی نے ہستی رسول اللہ و ذات رسول کو انتخاب کر لیا. وَبِنِهَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونًا عِلْمًا مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَعَایِلِ الْأُمُورِ وَإِحَاطَةً بِحَوَادِثِ الدُّهُورِ. اور خدا کے علم خدا محیط ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے محیط. قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے نا، محیط کا لفظ قرآن میں ہے نہیں ہے؟ آپ کے قرآن میں ہے. خدا کی ذات واللہ من ورائہم محیط، اور خدا ان سب کے بعد و ان سب سے مافوق اور ان سب سے ماوراء اللہ کا احاطہ ہے. احاطہ تقریباً اردو میں قریب قریب معنی ہی ہے، اس میں جو معنی آپ کے ذہنوں میں ہے اردو کا اگر ہے تو وہ قریب قریب وہی معنی ہے جو عربی زبان میں ہے. احاطہ پورے طور پر کسی شے کو گہرے میں لے لینا، چاروں طرف سے احاطہ کر لینا، گہراؤ میں لے لینا، کوئی حصہ کوئی سائیڈ ایسی نہ ہو جو آپ کے تسلط سے یا آپ کی نگاہ سے باہر ہو. اللہ کی ہستی کا احاطہ ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے دوربینوں سے نہیں احاطہ کیا ہوا مخلوقات کا، جس طرح عام آدمیوں کے ذہن میں ہے کہ جو اوپر ہوتا ہے اس کو نیچے والے سارے نظر آتے ہیں. نہ عزیز من، خدا کی ذات کسی مکان میں نہیں ہے. اللہ کا احاطہ ہر شے کے اوپر، ہر ذرے کے اوپر ہے، کیونکہ ہستی خدا تمام کائنات کے اوپر محیط ہے. نور خدا تمام عالم کے اوپر محیط ہے. اور اللہ کی ذات کو چونکہ محیط مطلق ہے ذات خدا، اللہ کی ذات کا احاطہ تمام حوادث کے بارے میں ہے کہ کیا کچھ ہوگا، کیا کیا حادثات رونما ہوں کہ کس شخص کے ساتھ کیا حادثہ ہوگا، کس قوم کے ساتھ کیا حادثہ ہوگا، کس ملت کے ساتھ کیا حادثہ ہوگا، کس خطے کے اندر کیا حادثہ ہوگا، کس نسل کے ساتھ کیا حادثہ ہوگا. حادثہ رویداد کو کہتے ہیں، ایکسیڈنٹ کو نہیں کہتے. رویداد وقوع پذیر نئے وقوعات. حادثہ عربی زبان میں ایکسیڈنٹ کو نہیں کہتے، اردو میں ایکسیڈنٹ کو کہتے ہیں. دھماکہ، ٹکر، تصادم. ہم حادثہ کس کو کہتے ہیں؟ تصادم کو کہتے ہیں. عربی زبان میں اگر بارش ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک حادثہ ہے، سورج نکل آیا تو یہ بھی ایک حادثہ ہے، پودا نکل آیا تو یہ بھی ایک حادثہ ہے. جو چیز نئی وقوع پذیر ہو وہ عربی میں حادثہ ہے. اللہ کی ذات کو تمام حوادث کا علم ہے، یعنی کیا پیدا ہوگا، کیا وقوع پذیر ہوگا، یہ سب علم الہی میں ہے. وہ علم خدا محیط ہے. وَمَعْرِفَةً بِمَوَاقِعِ الْمَقْدُورِ. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کو ہر مقدور کے مقام و موقع کا علم ہے، یعنی محل وقوع کا علم ہے کہ یہ مقدور کہاں پر وقوع پذیر ہوگا.
اس علم کے ذریعے خداوند تبارک و تعالی نے، توجہ ہے نا، ساتھ چل رہے ہیں نا، حضرت نے فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو قبل از خلقت اختیار فرمایا، قبل از بعثت چنا، قبل از ارسال نام رکھا، پھر ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ یہ کیسے ہوا اور کہاں ہوا۔ قبل از خلقت تو کوئی بھی نہیں تھا، بھلے خلقت میں، مخلوقات میں کوئی نہیں تھا، لباس خلقت نہیں پہنا تھا، لیکن لباس مکنون پہنا ہوا تھا، لباس علم پہنا ہوا تھا، علم الہی میں یہ تمام حقائق موجود تھے، عالم خلقت میں نہیں تھے، عالم ہستی میں موجود تھے، سب مبدأ ہستی کے علم میں تھے۔ اس مرتبے میں خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو چن لیا تھا۔ ابتعث اللہ، اب مطلب دیگر جو حضرت کی بعثت کے بارے میں کہ خداوند تبارک و تعالی نے یہ ہستی انتخاب فرمائی کس کے لیے؟ ابتعث اللہ اتماما لامرہ، خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو اپنے امر کے اتمام کے لیے، تتمیم کے لیے، تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا، خاتم الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا، خاتم الرسل بنایا۔ امر خدا یعنی دین خدا، ہدایت کا نظام اللہ کی ذات نے آغاز کیا حضرت آدم سے، وہ حضرت خاتم کے ذریعے اس کو تکمیل کیا۔ دین تکمیل کے ان مراحل تک تدریجاً پہنچا ہے۔ حضرت کی وجود پر برکت سے خداوند تبارک و تعالی نے اس کی تکمیل فرمائی، عظیمتاً علی امضاء حکمہ، اور خداوند تبارک و تعالی نے کیوں رسول اللہ کو مبعوث فرمایا؟ عظیمتاً علی امضاء حکمہ، چونکہ خدا نے دین مقرر کیا، حکم مقرر کیا، اور اگلا مرحلہ اس حکم کو نافذ کرنا تھا۔ نافذ کرنے کے لیے اللہ کا ارادہ، عملی ارادہ، اس عملی ارادے کو مضبوط، مستحکم، پختہ و یقینی بنانے کے لیے کہ اب حکم خدا یقیناً نافذ ہوگا، خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ بعثت رسول اللہ عزم تھا اللہ کا، عظیمت ہے اللہ کی جانب سے، استحکام ارادہ ہے ذات حق کی جانب سے، امضاء حکم پر، نفاذ حکم پر کہ دین خدا نافذ ہوگا۔ اب توجہ فرمائیں، سیدہ جہان بینی سے، ہستی شناسی سے، معرفت خدا سے بات شروع کی، معرفت رسول اللہ پر بات کو پہنچا کر اب مقصد بعثت کی طرف لا کر امت کو سمجھانے جا رہی ہیں کہ یہ نبی کی مسجد ہے، یہ نبی کی مسند ہے، اور یہ نبی کی شریعت ہے، اور میں اسی نبی کی بیٹی، اور تمہیں فلسفہ نبوت و دین بتا رہی ہوں۔ تم جو مدعی بنے ہوئے ہو، سب کچھ سمجھتے ہو، میں تمہیں متوجہ کر رہی ہوں اصل حقیقت و راز و سر کیا ہے۔ ایسے منظر میں کہ جہاں بی بی جہان بینی کا سبق دے رہی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں جہانگیریت سمائی ہوئی ہے، بی بی دین خدا کے نفاذ کی بات کر رہی ہیں، اور ماحول حکومت و اقتدار کی خواہش سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے مخاطبین کو حکمت سکھانا جو حکومت کی لالچ میں ہوں، ایسے افراد کو دین کا فلسفہ بتانا جو دین کو اوزار کے طور پر استعمال کر کے
کسی اور مقصد کے لیے دین کو استعمال کر رہی ہوں، دشوار عمل ہے۔ انبیاء و ائمہ کے ذمہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہی معلمیت لگائی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، معلم الہی کی بیٹی اب کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہی ہیں۔ پہلے بی بی نے یہ سب کچھ رسول اللہ سے حاصل کیا۔ یہ دن بہت سخت دن تھا سیدہ کے لیے۔ سیدہ کی شہادت سے زیادہ سخت دن یہ تھا، چونکہ روز شہادت سیدہ اس طرح فریادیں نہیں کر رہی تھیں جتنی فریادیں اس خطبے کے دن کی، جس دن یہ خطبہ بیان فرمایا۔ خطبہ دینے سے پہلے روئیں اور بہت روئیں اور رلایا، مجمع کو رلایا۔ خطبہ دینے کے بعد روئیں اور بہت روئیں اور رلایا، لیکن علی کو رلایا۔ جس طرح تمام معصومین نے سید الشہداء کی بابت فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، یہ جملہ سیدہ کے بارے میں بھی ہے، لا یومک یومک، اے بی بی جو آزمائش آپ کی تھی یہ دن کسی اور کا نہیں، اتنا سخت دن نہیں تھا۔ اس بی بی نے بہت سختیاں دیکھیں، مکہ سے سختیاں دیکھیں، تلخیاں دیکھیں، لیکن یہ دن بہت سخت تھا۔ ان سخت ایام میں جو جناب سیدہ نے بچپن میں سخت ایام دیکھے، وہ راتیں، عزیزان مکہ کا وہ منظر جب شیب ابی طالب میں خاندان رسول ایک مختصر جماعت کے ساتھ محصور ہیں، قیدی ہیں۔ مشرکین مکہ و ملائے مکہ انہوں نے رسول اللہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے، رسول اللہ کے ارادے میں تزلزل اپنے گمان باطل کے مطابق پیدا کرنے کے لیے یہ اقدام کیا، منصوبہ بنایا۔ جناب ابو طالب کو اس منصوبے کا علم ہو گیا۔ پہلے انہوں نے جناب ابو طالب کو میٹنگ میں بلایا اور اس میں کہا، توجہ فرمائیں، کہ چونکہ آپ حامی ہیں اس جوان کے جس نے ہمارے بت، ہمارے خدا، ہمارے عقائد، ہمارا دین، ہمارا کلچر سب کچھ باطل کر دیا اور لوگوں کو دور کر رہا ہے، آپ ان سے کہیے کہ یہ باز آ جائیں، جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ انہوں نے پیغام دیا جناب ابو طالب کے ہاتھ، آئے، آ کر پیغام سنایا کہ مشرکین مکہ و سرداران مکہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ریاست، حکومت، دولت، عورت، کیا چاہیے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ جا کر ان سے کہہ دیجئے میری طرف سے کہ اگر پوری کائنات کی ثروت بھی مجھے دے دی جائے، میرے ایک ہاتھ پر سورج و ایک ہاتھ پر چاند تھما دیا جائے، میں پھر بھی اپنے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ دو ٹوک جواب، یہ قاطعیت جناب ابو طالب نے جا کر بیان فرمائی، اور ساتھ ہی کہہ بھی دیا کہ اے بیٹا، اگر یہ ارادہ ہے، اتنی استقامت ہے، آخری دم تک میں آپ کا پشتبان رہوں گا، میں آپ کا حامی و ناصر رہوں گا، اس راہ پر قائم رہیے۔ اور یہ پیغام جناب ابو طالب نے اسی صراحت کے ساتھ مشرکین مکہ کو سنا دیا۔ مشرکین مکہ نے کچھ فاصلے کے بعد پھر جناب ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے تمام مقدسات ویران ہو رہے ہیں، یہ باز نہیں آتے،
ہم نے لالچ دی، دھمکی دی، سب کچھ کیا، آخر میں ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم انہیں قتل کر دیں، لیکن آپ کی مخالفت مول نہیں لینا چاہتے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو جو جوان قریش کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں وہ لے لیں، آپ کی خدمت کرے گا اور یہ جوان ہمارے حوالے کر دیں۔ جب جناب ابو طالب اس نیت سے آگاہ ہوئے، آ کر تمام بنو ہاشم کو جو رسول اللہ کے ہمراہ تھے اور غیر بنو ہاشم جو اس وقت تک رسول اللہ کی دعوت مان چکے تھے انہیں اکٹھا کیا کہ کچھ نہیں آئے ساتھ۔ اب ظاہر ہے یہ خود ایک اہم سوال ہے، شیب ابی طالب میں کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے لیکن شیب میں نہیں آئے، محاصرے میں نہیں آئے، آزاد تھے، 50 کے قریب یا بعض نے کم تعداد لکھی ہے، افراد خواتین و مرد شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، یعنی جناب ابی طالب انہیں لے کر آئے حفاظت کے لیے اور فرمایا کہ اس علاقے سے باہر آپ نے نہیں جانا۔ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ جناب ابو طالب یہ شیب، یہ کہہ لیں آج حویلی تو نہیں تھی لیکن ایک علاقہ تھا پہاڑی مکہ کے کعبہ کے ساتھ متصل جو بنو ہاشم کا تھا، اور پھر شیب عبد المطلب کے نام سے معروف ہوئی اور شیب ابی طالب بعد میں معروف ہوئی۔ یہ شیب یعنی ایک مخصوص خطہ جو خاندان بنو ہاشم کے لیے مخصوص تھا۔ اشتباہاً شیب ابی طالب کو قبرستان جہون سمجھتے ہیں یا حجون، وہ قبرستان جو ابھی جنت معلیٰ کہلاتا ہے، یہ نہیں ہے شیب ابی طالب۔ شیب ابی طالب مکہ کے بالکل مسعی کے ساتھ ہے، وہ جو ابھی مسجد کے اندر آ گیا ہے، یہ خطہ جو جناب بنو ہاشم نے انتخاب کیا تھا ظاہراً اپنے خاندان کے لیے، اور پھر یہیں پر خاندان بنو ہاشم اسی مکہ کے اس ایریے میں یا اس محلے میں آباد تھا۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ جناب ابو طالب نے اکٹھے کر لیے ہیں سارے افراد، انہوں نے محاصرہ کیا اور ایک عہد نامہ آپس میں طے کیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، لین دین نہیں ہوگا اور رفت و آمد نہیں ہوگی، کسی قسم کا مطلقہ پابندی، اور جو کرے گا اسے سزا ملے گی اپنے قبائلی قوانین کے مطابق۔ 3 سال مسلسل رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس وادی کے اندر محصور رہے۔ ابتدا میں جو کچھ تھا مال و دولت ابتدائی سال میں وہ خرچ ہو گیا، لیکن بعد کے 2 سال بہت سخت گزرے، اتنے سخت گزرے کہ نہ پینے کے لیے پانی ہوتا تھا اور نہ کھانے کے لیے آذوقہ و کھانا۔ کئی دنوں کے بعد کہیں سے اگر خرما و کھجور آ جاتی، وہ کھجوریں ایک ایک دانہ کئی دنوں کے بعد کھانے کے طور پر تقسیم کیا جاتا، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ اس پوری جمعیت کے اندر چند دانے کھجوروں کے آتے اور جنہیں صرف چوستے تھے، کھاتے نہیں تھے۔ بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور محصور افراد رسول اللہ کے ہمراہ اس خطے کے اندر جھاڑیاں اکھاڑ کے ان کی جڑوں کو چوستے تھے، اور جب اور زیادہ سختی ہوئی، اس حصار کا و پابندی کا اثر ہوا، ایک تدبیر محصور افراد نے یہ کی، استقامت دکھائی، تسلیم نہیں ہوئے، اپنا موقف نہیں چھوڑا، تدبیر یہ اختیار کی کہ حیوان کا چمڑا جسے مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، ابھی مختلف علاقوں میں ہے، چمڑا خشک کر کے اسے چٹائی کے طور پر، جا نماز کے طور پر، سجادے کے طور پر، حلال گوشت جانور کا چمڑا استعمال کیا جاتا ہے لباس کے طور پر۔ آخرکار نوبت یہ آ گئی کہ اگر کوئی خشک چمڑا جانور کا ان کے پاس تھا
اس کے بال صاف کر کے اور اس چمڑے کو چوستے تھے، خشک چمڑا، تاکہ اس طرح ڈھارس ہو جائے، خصوصاً بچے و خواتین۔ اس دوران بہت سخت حالات پیدا ہوئے، اور اس شیب نے اور اس محاصرے نے رسول اللہ کے 2 ساتھی رسول اللہ سے چھین لیے، جناب ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ، 2 ناصر و 2 حامی۔ اس سال کا نام رسول اللہ نے عام الحزن رکھا، غم کا سال، سوگ کا سال۔ پورا سال رسول اللہ سوگوار رہے، غم خدیجہ کبریٰ میں اور غم ابو طالب میں۔ لیکن عزیزان، اس شیب میں چند جملے میں نے بیان کیے، آپ نے سن لیے۔ اس شیب کا ایک ایک لمحہ قیامت کا لمحہ تھا۔ ان لمحات میں، شیب ابی طالب کے لمحات میں، ایک منظر جو روزانہ رسول اللہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اور رو پڑتے تھے رسول اللہ، گریہ فرماتے لیکن محسوس نہیں ہونے دیتے تھے، خصوصاً خدیجہ کبریٰ رسول اللہ کا گریہ نہ دیکھیں۔ وہ کون سا منظر تھا؟ ماں اور بیٹی اس محاصرے کے اندر۔ ایک وقت ایسا ہوتا کہ ماں بیٹی کے لیے کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہی ہوتی، اور ایک وقت ایسا آتا کہ چھوٹی سی بیٹی ماں کے لیے پینے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہی ہوتی، اور جب رسول اللہ ماں کو دیکھتے بیٹی کے لیے کھانا تلاش کر رہی ہے، سر نیچے کر کے رو پڑتے، اور جب رسول اللہ یہ مشاہدہ فرماتے، چھوٹی سی بیٹی بطول جب خدیجۃ الکبریٰ اس فاقے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بستر بیماری پہ نڈھال تھیں اور صرف آنکھوں کے اشارے فرما رہی تھیں، اس وقت جناب بطول کا حال وہی تھا جو صحرائے کربلا میں اس بی بی کا حال تھا جس کا بھائی خیمے سے جا رہا تھا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا جو 3 یا 3.5 سال کی عمر تھی غالباً، یا اسی کے لگ بھگ، سخت بھوک کے عالم میں، بی بی مانگتی نہیں تھی، روتی نہیں تھی، لیکن ماں کو معلوم ہوتا تھا فاطمہ کو بھوک لگی ہے۔ اٹھ کے اسی شیب میں جہاں مختلف لوگ خیمہ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، ہر خیمے کے قریب جاتی، خدیجہ جا کر نگاہ کرتی یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، لیکن جب ان کا حال دیکھتی کہ یہ تو خود بھوک سے نڈھال ہیں، پھر وہاں سے گزر جاتی، اگلے خیمے کے اندر پہنچ جاتی کہ میری فاطمہ کے لیے کچھ مل جائے۔ ایک خیمے میں دیکھا کہ لوگ کسی وسیلے سے، کسی ذریعے سے اپنی بھوک مٹانا چاہ رہے ہیں۔ جناب خدیجہ رک گئیں اور ان سے پوچھا کچھ ملا ہے کھانے کو؟ کہنے لگی کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ وہ خشک چمڑا، سوکھا چمڑا سامنے کیا، کہا اسے چوس کر احساس مٹا رہے ہیں۔ جناب خدیجہ نے بڑھ کر کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دو، میں فاطمہ کے منہ میں ڈال دوں، شاید اس کے احساس سے بھوک مٹ جائے۔ لیکن عزیزوں، ایک وقت ایسا آیا کہ جب فاطمہ، چھوٹی سی فاطمہ، ننھی فاطمہ بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں دوڑی ہوئی آئی بابا کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگی کہ بابا، اماں خدیجہ دنیا سے جا رہی ہے۔ اور پھر رسول اللہ جب بالین خدیجہ پہ پہنچے، جناب خدیجہ کے سر پہ پہنچے، اور وہ آخری لمحہ تھا جب بیٹی دیکھ رہی تھی، آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خدا بندہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بحق سیدہ پروردگارہ مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو کسی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ خدا بندہ وہ مومنین جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، تمام مومنین کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ گروں کو فتنہ بازوں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کا خاتمہ فرما، ملت عراق و دیگر ملل کو اس فتنے سے نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا عمر دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء عزاداران حضرت زہرا جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، لبنان میں، شام میں، بالخصوص عراق میں و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔